ایک وہ لوگ تھے جو رات کو بیٹھ کر قرآن حکیم سے نفرت کیا کرتے تھے، ایک تم ہو، تمہیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ تم قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھو قرآن مجید کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، وہ قرآن کی نفرت میں بیٹھتے تھے۔ مجلسیں دو ہیں، دیکھیں اب آپ اپنی مجلس بھی دیکھ لیں، ان کی مجلس بھی دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 4 سورہ المؤمنون آیت نمبر 67۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کی روشنی ہمارے دل کو اور اس کا نور ہمارے کردار کو عطا فرمائے۔ آج جو آیت درس میں شامل ہے، اس آیت کا پچھلی آیت یا پچھلے درس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب اللہ کی آیتیں ان کافروں پر پڑھی جاتی تھیں، اللہ پاک نے اس کا اعلان قرآن کی آیت نمبر 66 میں یوں کیا، قد کانت آیاتی تتلی علیکم، کہ جب میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں۔ یہ وہ بولی ہے، یہ وہ جملے ہیں جو اس وقت بولے جائیں گے جب کافر لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، قرآن کے گستاخی کے زمرے میں، قرآن کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو یہ وہ جملے ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا اس وقت ان سے بولا جائے گا، کیا کہ تم ہی تھے وہ وقت، یاد کرو جب تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جایا کرتے تھے، یعنی پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، سنتے ہی نہیں تھے۔ آج کی جو تلاوت کردہ آیت ہے اس میں ان کے قرآن کے ساتھ رویے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کتنے ہٹ درم تھے، قرآن کے کتنے گستاخ تھے، کتنے غافل تھے، کتنے بے خبر تھے۔ اتنی بڑی روشنی قرآن جس نے لوگوں کے دلوں کو بھی منور کیا، کردار کو بھی منور کیا، غلاموں کو اس دنیا کا سلطان بنا دیا، اس قرآن کے بارے میں ان کا رویہ کیا تھا؟ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے، غرور اور تکبر کرتے ہوئے، بے ہی اس کے ساتھ، بے ہی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا جو مرجع ہے وہ بیت اللہ ہے، چونکہ یہ لوگ صحن حرم میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر مجلسیں منعقد کیا کرتے تھے، اور آج اس آیت میں جس مجلس کا ذکر ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے سامرن۔ سامر کہتے ہیں اس کیفیت کو جب چاند کی 14ویں رات کسی نے دیکھی ہے، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی ہوگی، گاؤں کی چاند کی 14ویں کی رات بڑے مزے کی ہوتی ہے کہ جب چاند کی چاندنی پتوں پر پڑتی ہے، درختوں پر پڑتی ہے، اسے کہتے ہیں سامر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ سامر۔ یہ تو اس کا لغوی معنی تھا، مجازی طور پہ اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے، سامر کہتے ہیں وہ رات جو ہو 14ویں کی اور اس کے اندر قصہ گوئی ہو۔ رات کو جو قصہ گوئی ہوتی ہے، رات کو جو داستان سنائی جاتی ہے، یا رات کو داستان سنانے کے جو قصے مشہور ہیں، مجلسیں منعقد کی جاتی تھیں، ان کے لیے سامر کا لفظ استعمال ہوتا تھا۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مستکبرین بہی، تم حرم کعبہ کے ساتھ غرور اور تکبر کرتے ہوئے رات کو محفلیں منعقد کیا کرتے تھے۔ وہ غرور اور تکبر کیا تھا؟ ہم اہل حرم ہیں، ہم خانہ کعبہ والے ہیں، اور ہم بڑے ہی مقدس لوگ ہیں۔ تو اس زعم میں یہ بڑے ہی تکبرانہ انداز میں الفاظ استعمال کیے کرتے تھے، اور اپنے آپ کو بڑا ہی اونچا فرد سمجھ کر ہر
قبیلے کا سردار اور ہر قبیلے کا انفرادی بندہ بھی غرور اور تکبر میں مبتلا تھا کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، ہماری بڑی عزت ہے، ہم بڑے شرف والے ہیں کہ ہم اہل حرم ہیں، یہ خانہ کعبہ ہمارے انتظام میں ہے۔ سامراً رات کو محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، تہجرون، اور وہ پھر قرآن کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے، قرآن کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہاں پہ بیان کیا کرتے تھے، یہ وہاں پہ یہ بیان کرتے تھے کہ قرآن نہیں سننا، قرآن سننا ہی نہیں ہے، اور جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچا دیا کرو، شور مچاؤ تاکہ تم بھی قرآن نہ سن سکو، دوسرے لوگ بھی قرآن نہ سن سکیں، یہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے، شرک، ہمارے آباء و اجداد کا جو گند ہے، یہ ہم سے دور ہو جائے گا، ہم ستھرے ہو جائیں گے۔ ہم ستھرے نہیں ہونا چاہتے، اس لیے قرآن کیا کرو، نہ سنا کرو۔ اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں احباب کو، اپنے جاننے والوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھو تاکہ تم کیا ہو جاؤ، شاید کہ تم غلبہ پا جاؤ۔ اپنے مغلوب ہونے کے ڈر سے اور غلبے کے ذام میں کہ ہمیں غلبہ مل جائے اور غلبہ ہی رہے، قرآن سے یہ کیا کرتے تھے، یہ دور رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ رات جو 14ویں کی ہوتی تھی اس میں خصوصی طور پہ صحن حرم میں قصہ گوئیاں ہوتی تھیں اور دیر دیر تک لوگ بیٹھ کر باتیں سنتے تھے۔ باتیں کیا ہوتی تھیں؟ قرآن کے خلاف باتیں کیا ہوتی تھیں؟ صاحب قرآن کے خلاف۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ ایک وہ لوگ تھے جو رات کو بیٹھ کر قرآن حکیم سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ایک تم ہو، تمہیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ تم قرآن کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ سبحان اللہ! دیکھو، قرآن مجید کی محبت میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو۔ کیا یہ اعزاز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن سے نفرت کرتے ہیں، بڑی سننے والی بات، بڑے مزے کی بات کرنے لگا ہوں، آپ کے ذوق کی بات، تسلی والی بات، قرآن کی نفرت میں جو مجلسیں منعقد ہوں، کیا جملہ بولا ہے میں نے، قرآن کی نفرت میں جو محفلیں منعقد ہوں، خدا تعالیٰ ان کی نفرت کا انداز بھی بیان کر رہا ہے، خدا تعالیٰ ان کی ان راتوں کی کیفیات بھی بیان کر رہا ہے، خدا تعالیٰ مستکبرین کہہ کر ان کے دلوں کی کیفیت بھی بیان فرما رہا ہے، بے ہی کہہ کر ان کے دل کے اندر تکبر اور غرور کا جو سبب تھا خانہ کعبہ، وہ بھی بیان فرما رہا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، خدا اگر نفرت والوں کو یاد رکھتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، اور جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، رب ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو معنی یہ ہے کہ جو قرآن سے پیار کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ تمہارا نام بھی عرش عظیم میں لیا جاتا ہے، فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے فرشتے حاضر ہیں، اور جب یہ فرشتے واپس جائیں گے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا اللہ، زمین کے کسی کونے پر تیرے کچھ بندے تیرے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، اور ہماری دعا ہے اللہ کہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان میں بیٹھے ہوئے سب لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کیونکہ یہ حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، ذکر خدا ذکر قرآن، ذکر قرآن ذکر خدا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔